بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خامند کو ڈیگریڈ کرتی ہیں، بعض خامند ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی سن سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے۔ خامند اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے، بیوی اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت دے۔ حقوق میں سب سے بڑا حق اب خامند اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے، ان سے نسل چلنی ہے۔ اب حیران ہوں گے، بیوی کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا، تو خامند کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ خامند کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں کے، کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجاڑ دیے۔ یا یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں، کوئی خواب نہیں سنا رہا ہوں، کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو۔ چڑا چڑی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں کہ ساس سورا کے دائیں سیرتے نہ آ پاوے۔ شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خامند کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے۔ اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں، یہ حق تلفی نہیں، اس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ ساس کی بھی سنیں، سسر کی بھی سنیں، نندوں کی بھی سنیں، دیور کی بھی سنیں، پھر تیری بھی سنیں، تو یہ تو پاگل ہے، یہ بچے کہاں سے پالے؟ یہ بچوں کی تربیت کب کرے؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ سس ہے آکھے، رات کو روئے گی سو رہے آکھے، اگلے دن آکھے گی میں نے تو تیری بہن ہے آکھے۔ تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت ہی نہیں۔ ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی؟ کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے۔ 3 سال کا بچہ سکول میں ڈالنے لبلا سکول والوں کیڑی فکر ہے، انہوں نے پیسے لے کے انہوں کھڑاونا۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو، گلے سے لگا کے رکھو۔ 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس اس کو قریب کرو قریب کرو قریب کرو، 10 سال میں جا کے نماز کہو۔ 3 سال کے بچے کو ڈالتے ہیں سکولوں میں، اس کے لاشعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ میری اب بیتی ہے، اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا، تو شریعت پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سر جھکا دیا، میں تو بالکل باغی ہوتا۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس سینے سے لگا کے رکھو، تاکہ تمہاری صفات منتقل ہوں اور تمہاری محبت ان کے اندر منتقل ہو۔ تو جب بیوی پر پورے گھر کا بوجھ پڑ گیا تو وہ اپنے بچوں کو کب پالے گی اور بچوں کی کب وہ تربیت کرے گی؟ تو صبح سے شام تک چولہے پر تھک چکی ہے، اور اوپر سے جو تانے ہیں وہ الگ ہیں، جلی کٹی، کبھی ساس کہہ رہی، کبھی سسر کہہ رہا، کبھی بہنیں، کبھی دیور، تو وہ تو بالکل بیچاری پاگل ہو جاتی۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، آنے والی ایسی آتی ہے کہ پورے گھر کو تباہ کر کے ماں باپ کو بھی دھکا دلا کے اپنے خامند کو لے کے نکل جاتی، ایسا بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے۔ ابتدائی رشتہ خامند اور بیوی ہے، خامند اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے۔ اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی۔ اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا اکٹھا کر کے، مٹی اکٹھی کر کے پتلا بنا دیا، 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت ہے، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں دی۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں سے تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو اکٹھا جنت میں ڈالتا۔ بہت سارے پیغام، اس میں بہت سارے پیغام، تاخیر ساتھ نہیں بنایا، دیر سے بھیجا، انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا۔ دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو، عورت کا پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا، بے پرد نہیں کیا، بے پرد نہیں کیا، اس کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں چھوڑا، اس کو پہلے دن سے کورڈ۔ اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا۔ جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک اور بات، جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس اداس رہتے تھے۔ اماں آئی تو بابے دا دل لگا، تو اداس رہتے تھے جنت میں۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون
सर से लेकर पांव तक लिबास। आपने सुना है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे खूबसूरत हस्ती पैदा किए गए। ये मर्दों में, औरतों में सबसे खूबसूरत हजरत हव्वा को पैदा किया गया। कौन है? कहते हैं अल्लाह की आदम तेरी बेगम। कौन है तेरी बेगम? निकाह पढ़ाया। फिर कहा आदम महर अदा करो। तो उन्होंने पूछा क्या महर दूं? तो वहां तो सोना चांदी ढेर लगे पड़े थे। अल्लाह ताला कहते दामन सोना चाह के दे दे। मेरे अल्लाह ने कहा तेरी नस्ल में मेरा आखिरी हबीब आने वाला है, उस पर एक दफा दरूद पढ़ दे, ये महर है। सीधे हाथ में बरकत है। पैदा किया उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से क्यों पैदा किया है? कि उल्टी तरफ दिल है और दिल के नीचे जो पसली है वहां से पैदा किया। इसमें पैगाम क्या दिया कि औरत जिस रूप में हो, पहला रूप उसका बीवी बना, फिर वो मां बनी, फिर उस आगे बेटी का रूप है, फिर बहन का रूप है, फिर खाला है, फूफी है, दादी है, नानी है, सास है। जिस रूप में भी औरत है उसको दिल के करीब जगह दो। ये दिल के नीचे से पैदा करने में ये पैगाम दिया गया है। इसे जलील न करो, इसे ख्वार न करो, इसे बेइज्जत न करो, इस पर शिद्दत न करो। तो पहला बुनियादी रिश्ता खामिद और बीवी है और आखिरी रिश्ता भी खामिद और बीवी है। लेकिन इस वक्त हमारे मुआशरे में खामिद से ज्यादा उसके माँ बाप हक जितलाते हैं, खामिद से ज्यादा उसकी बहनें हक जिलाती हैं, खामिद से ज्यादा उसके रिश्तेदार हक जितलाते हैं और झूठी सच्ची शिकायतें लगाकर बीवी से मुतनफर करते हैं और कहीं बीवी को खामिद से मुतनफर करते हैं। आपस में लड़ाई लड़ा के फिर खुश होते हैं। मेरे नबी से पूछा जाए या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? तो आपने कहा आयशा से। अल्लाह, वो झींप के कहने के नहीं, मैं पूछ रहा हूं लोगों में आपको किससे ज्यादा प्यार है? तो आप कहते अबू बकर से। तो आपने फिर कहा अबूहा, मुझे आयशा के बाप से ज्यादा प्यार है। फिर पहले आयशा का, तो फिर कहते अबू बकर। तो आपने कहा नहीं अबूहा, मुझे आयशा के बाप से सबसे ज्यादा प्यार है। ये आपको मैसेज दिया है कि घर की जिंदगी कैसे होती है। कोई इश्क नहीं चढ़ा हुआ था, मैसेज देना। हम आयशा छोटी उम्र की थी, उनको आटा गूंद के देते थे, आटा गूंद के देते थे। फिर जब उनको आटा गूंदना आ गया फिर छोड़ दिया। फिर उनको सामने बिठाकर लुकमे सामने बिठाकर लुकमे बना के खिलाते थे। फिर आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कोई गोश्त का टुकड़ा, वहां बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े पकाए जाते थे, तो कोई गोश्त का टुकड़ा उठाया और ऐसे 2-4 जगह से नोचा और फिर रख दिया, सारा खाया नहीं जाता था। तो अल्लाह के नबी उसी को उठाते और हज़रत आयशा को दिखाकर, जहां से हज़रत आयशा ने नोचा होता था वहां से यूं काट के दिखाते थे। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने गिलास उठाया पानी पीने के लिए, जहां होंठ लगाए तो गिलास रख दिया। बड़े बड़े गिलास होते थे, तो हज़रत हमारे नबी उठाते थे, जहां आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ लगा के पानी पीते थे। ये आपको सिखाने के लिए है। अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खाते, ये मेरे नबी की मुआशरत है, ये मेरे नबी की जिंदगी। घर में झाड़ू देते, अपने कपड़े खुद धोते, कोई चीजें बिखरी पड़ी होती तो बीवी को नहीं डांटते, खुद उठ के सेट करके रख देते। घर वालों के साथ मिलकर बर्तन धोते, सफाई करते, घर वालों के साथ मिलकर। ये मेरे नबी की एक खूबसूरत जिंदगी है। भाइयों बहनों, हम भुला चुके हैं बीवी के लिए खामिद को सबसे बड़ा हकदार। बाज़ लड़कियां ऐसी नादानी करती हैं कि शादी के बाद भी अपने माँ बाप की आंख को देख के चलती हैं। शादी के बाद सबसे बड़ा हक खामिद का है, शादी के बाद सबसे बड़ा हक खामिद का है। माँ बाप पीछे चले जाते हैं, बहन भाई पीछे चले जाते हैं, लेकिन ये नादानियां भी देखने को मिलती हैं कि शादी के बाद भी माँ बाप अपनी बच्ची को अपने काबू में रखने की तरतीबें सोचते हैं तो वो भी अपनी बच्ची का घर बर्बाद कर देते हैं। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह, औरत पर सबसे ज्यादा किसका हक है? तो आपने फरमाया उसके खामिद। एक खातून है, या रसूल अल्लाह मेरी शादी हो रही है तो मेरे ऊपर मेरे खामिद का क्या हक है? तो आपने इरशाद फरमाया तेरे खामिद के जिस्म पर जख्म हो, जख्मों में पीप पड़ जाए
اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے۔ اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، ہم عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا۔ عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی، تو عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، تو سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلکا، عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار، تو تیری ماں کتنے گئی؟ ماں کا اور خانہ ہے، بیوی کا اور خانہ ہے، ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ ہے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔